جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. PZM TV سے آپ کا بیورو چیف سندھ صوفی عمر دراز پاکستانی اور میرے ہمراہ بیورو چیف حیدرآباد PZM TV سے راؤ رائل شریفی. پاکستانی قوم، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ PZM TV کا کام افواج پاکستان اور عوام میں محبت، یکجہتی، بھائی چارہ پیدا کرنا. پاکستانی قوم، آج جو میں آپ سے 2-3 چیزیں شیئر کرنے جا رہا ہوں بہت ہی اہم موضوع کے اوپر ہیں، اور وہ موضوع ہے رام، موساد، CIA، بلیک واٹر، قادیانی، خاص طور قادیانی لابیاں وہ کس طرح ہماری پاک فوج اور عوام کے اندر دوری پیدا کر رہی ہیں. یہ بہت ضروری ہے ہمیں اس موضوع کے اوپر بات کرنا، کیونکہ اب آپ نے دیکھا ہوگا پاکستانی قوم کہ ہماری آرمی کے ساتھ ساتھ ہماری فوج، مسلح افواج کے ساتھ ساتھ ججوں کے اوپر بھی تنقیدیں شروع ہو گئی ہیں. پاکستانی قوم، آپ نے نوٹ کیا کہ پہلے تو خالی فوج پہ تنقید ہو رہی تھی. یہ جتنے را کے سلیپر سیل، جتنے کہ میں نے آپ کو شروع میں اسٹارٹ میں نام لیے، یہ تمام پہلے ہماری فوج کے اوپر بھونک رہے تھے. اب عدلیہ اور فوج کے اندر ایک لڑائی کی گھمسان اور سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے. تو تمام اپنے دوستوں سے، نادان دوستوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، بزرگ سے یہ مؤدبانہ عرض ہے کہ اس سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے میں مت آنا کہ جج صاحبان اور آرمی جو ہے آپس میں کوئی نا اتفاقی ہے. آرمی کا چیپٹر ایک الگ ہے اور ججوں کا چیپٹر جو ہے وہ ایک الگ ہے. آرمی کا کام سرحدوں کو سنبھالنا، سرحدوں کے اندر سنبھالنا، انٹیلیجنس کا کام ہے کہ تمام انفارمیشن کو کلک کرنا اور کلک کر کر اپنے اداروں کو بھیجنا، اور ججز کا کام ہے فیصلے سنانا. تو پاکستانی قوم، یہ کمزور کرنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ جب ان کا کوئی ہتھیار ابھی کام نہیں کر رہا، جتنے بھی سلیپر سیل ہیں ان کا کوئی بھی ہتھیار ابھی کوئی کام نہیں کر رہا، کیونکہ اللہ کے حکم سے جب عوام کو اور فوج کو لڑوانے کی کوشش کی گئی ہے تو اللہ کی مہربانی سے جتنے بھی اسلام دشمن اور پاکستان دشمن ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو منہ کی دی ہے، اور منہ کی اس طرح دی کہ منہ بھی ان کا کالا ہوا ہے. اور پاکستانی قوم، جب اس ملک پاکستان اور افواج پاکستان کے لیے کسی نے بری سوچ رکھی ہے تو اللہ رب العزت نے، آپ 76 سال کے اندر تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا ہے. پاکستانی قوم، ہماری پاک فوج اور ہمارے تمام ججز صاحبان اور جتنے سیکورٹی ادارے ہیں، بالخصوص ISI، MI، پاک رینجرز، گمنام ہیرو، CTD، IB اور ہماری مسلح افواج، پاک پولیس، یہ جتنے بھی ہیں الحمدللہ ان کی قربانیوں کو ہم فراموش نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں سوشل میڈیا پر آ کر ان کا بھرپور دفاع کرنا چاہیے. اور میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز دیکھیں کہ جس کے اندر دہشت گردی کا خدشہ ہو تو آپ فوراً اپنے اداروں کو انفارم کریں، آپ کا نام راز میں رکھا جائے گا. اور لہٰذا سوشل میڈیا پر آ کر اپنی پاک فوج کا، اپنے سیکورٹی اداروں کا، اپنے ججز کا، اپنے جتنے سیکورٹی ادارے ہیں ان کا دفاع کریں. پاکستانی قوم، یہ ہمارا فرض ہے، عین وہ فرض ہے جس طرح کہ جب جہاد کے اندر جب دستے قائم ہوتے تھے تو ایک دستہ نماز کو قائم کرتا تھا اور ایک دستہ حفاظت کرتا تھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے سیکورٹی جو ادارے ہیں ان کے الگ الگ کام ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہر چیز پبلک میں کرنے کی نہیں ہوتی. تو پاکستانی قوم، آپ اپنے اداروں پر پورا بھروسہ رکھیں. اللہ اور نبی کے بعد آپ کو یہ کبھی مایوس نہیں ہونے دیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھڑا دھڑا ہماری پاک فوج قربانیاں دے رہی ہے، اور ان کی قربانیاں انشاءاللہ رائگاں نہیں گئی، اور بلکہ اتنا رنگ لے کر آ رہی ہیں کہ دشمن سوچتا ہے اور ISI وہاں سے جاگتی ہے. تو لہٰذا آپ تمام سیاسی، سماجی اور مذہبی جتنے لوگ ہیں، ہمارے پاکستانی ہیں، ہمارے بہن بھائی مسلمان بھائی ہیں، تمام سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی پاک فوج کا اور اپنی ISI کا، MI کا، پاک رینجرز کا، گمنام ہیرو کا، ججز کا بھرپور دفاع کریں اور کسی کی جعلی پروپیگنڈے میں نہ آئیں. اب اجازت دیجیے PZM TV سے اپنے بیورو چیف سندھ صوفی عمر دراز پاکستانی راؤ رائل شریف کو، اور ہماری اصل ختم نبوت کی جو محافظ ہے وہ پاک فوج ہے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، ISI زندہ باد، MI زندہ باد، پاک رینجر زندہ باد، گمنام ہیرو زندہ باد، پاک پولیس زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. لبیک یا صحابہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، وطن یا کفن.